ونصلي على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في قرآن المجيد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ آیات ہم نے گزشتہ جمعے میں پڑھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعارف یہ کراتے تھے کہ میں ابھی ابراہیم کی دعا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو 4,500 سال پہلے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے دعا مانگی. دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے میرے رب ان کے اندر ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، باہر سے نہیں کہ کسی اور قبیلے سے کوئی رسول لائے وہ کہیں میں فلاں علاقے سے اللہ نے بھیجا. اللہ کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ بہت سے عموماً سنت اللہ کی ہے کہ اسی قبیلے میں سے اللہ نبی بھیجتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء باہر سے آتے ہیں، جیسے خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ مکہ مدینہ سے گئے ہوئے، لیکن جہاں اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، جہاں آپ نے اعلان نبوت کیا، یہ وہی جگہ ہے جہاں پیدا ہوئی. ان کے والدین کو بھی اکا والے سارے جانتے تھے. کسی نے نہیں پوچھا جی آپ کے والد کون ہیں، جی آپ کس قبیلے سے، وہ سب جانتے ہیں کہ قریش سے، بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے والد عبداللہ ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں. لوگوں کو 40 پشتوں تک نام یاد ہے اور علماء کے لیے ضروری ہے کہ 40 پشتوں تک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے نام انہیں یاد ہونے چاہیے. کیوں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کر کے نبی بھیجا. اگر آپ کوئی اور مخلوق ہوتے تو پھر آپ کے باپ اور دادا تو نہ ہوتے. فرشتوں کے تو باپ اور دادا نہیں ہوتے. اللہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو ہم نے کیا کیا، منتخب کیا اور تمام جہان میں سے منتخب کیا. جناب رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہے مجتبا. مجتبا کا مطلب ہے اللہ نے پوری انسانیت میں سے ایک بندے کو انتخاب فرمایا. تو ظاہر ہے جس کو اللہ نے منتخب فرمایا اس میں اللہ نے وہ تمام صلاحیتیں رکھ دی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں عطا ہوئی. اور یہی بات جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جد امجد جو تھے نا، جن کو میں نے اپنا خلیل بنایا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ نبی تھے جن کے بارے میں ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اجتباہ ہو، ہم نے ان کو بھی منتخب کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس مشرک معاشرے کے اندر جہاں سارے بت بناتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ہم نے ان کو ان تمام اس وقت کے تمام انسانوں میں سے منتخب کیا اور صراط مستقیم کی طرف لے گئے. ان کو ہم نے بت پرستی سے بچا لیا. ان کے دل میں پہلے دن سے ڈال دیا گیا پتھر کے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں پہ جب انسان ایک اللہ کو چھوڑ دے پھر وہ ہر چیز کی عبادت کرتا ہے. وہ قبر کی بھی عبادت کرتا ہے، وہ پیر کی بھی عبادت کرتا ہے، وہ درخت کی بھی عبادت کرتا ہے، وہ سانپ کی بھی عبادت کرتا ہے. وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، ہر چیز سے امید لگا لیتا ہے کہ یہ اولاد یہ دے گی، کامیابی یہ دے گی. اگر وہ ساروں پہ تقدیر پھیر دے پھر اس کی امیدیں صرف ایک رات کے ساتھ ہوتی ہیں، رب ذوالجلال، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وحدہ لا شریک لہ. یہ وحدہ لا شریک ہو جیسے تو بھائی نہیں، لا مثال لہ لا مثال لہ. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسے کو مثال بھی آپ نہیں جیسے جو اللہ کی طاقت ہے، اللہ جیسے خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک اللہ ہی کو مانو، ایک اللہ ہی سے تمام حاجات پیش کرو. تو اس معاشرے آج ہمارے معاشرے میں بھی
اور اس معاشرے میں بھی یہی تھا کہ لوگوں نے بے شمار خدا بنائے ہوئے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھتے کہ یار یہ بتوں کو تم کیوں پوجا ہوتے خود ہی کو تم بناتے ہیں, یہ پتھر کا تو گلیوں میں پڑے ہوتے ہیں, پھر تم ان میں سے پتھر ڈھونڈ کے لے جاتے ہو کسی کاریگر کے پاس, اس کو کہتے یار اس طرح کس کے کان بنا ہوا ایسے بال ہونے چاہیے. وہ جب 15-20 دن کی محنت کر کے بناتا ہے, تم خرید لیتے ہو اپنا خدا اس سے سودا کرتے ہو. وہ کہتے ہیں جی میں تو بڑی محنت کی ہوئی آپ کے خدا پر. آپ کہتے ہیں جی 200 کا بند, کہتے ہیں جی 200 میں نے نہیں دینے, میں نے بڑی محنت اس میں کی ہے, اس کے کان کو دیکھو بال میں نے کیسے بنایا. پھر آپ سودا کر کے 15-20 روپے کم کروا کے پھر اس کو لے آتے اور اب پھر اس کے آگے سرکار دیں تو اب آپ مہربانی کریں, میرے رزق میں بھی برکت دیں, مجھے اولاد بھی دیں, مجھے کاروبار بھی عطا کریں, تمہاری مہربانی. جس خدا کے لیے تم 150 کے لیے جھگڑا کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ یار اس میں کو رعایت کرو, یہ ایسی اس کے دکان بھی صحیح نہیں لگتے, اس کو تم پھر خدا بنا لے, اتنی تمہاری مہربانی کیوں. وہ کوئی جواب نہ دے سکتے جناب ابراہیم علیہ السلام, چپ کر گیا. یہی کہتے ہیں کہ ہم نے باپ دادا کو وجدنا آباؤنا, کہ جناب چھوڑے ہم نے اپنے باپ دادا کو نہیں کی عبادت کرتے دیکھا ہے, اب آپ ہمیں نہیں پڑھنی پڑھا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اس جماعت میں اور اس قبیلے میں یا اس ملک کے اندر وہ لوگ بھی تھے جو سورج کی عبادت کرتے رہتے. جب سورج نکلتا تھا, پاکستان میں وہ لوگ تھے, سورج جب نکلتا تھا, میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہم دریا پر جب جاتے تو وہ لوگ جو سورج پرست ہوتے تھے, ہندوؤں میں بھی کچھ لوگ تھے, ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں, تو وہ صبح سویرے جا کے دریا کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ کے جاتے شہر کے لیے, اور ظاہر سورج نکلنے سے پہلے جماعت وغیرہ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ساتھ ہی دریا تھا, تو وہاں وہ لوگ آ کے کھڑے ہوتے اور دیکھ رہے تھے جیسے ہی سورج نکلتا. ظاہر سامنے تو کھلا میں, ہم نے تو سورج نکلتے اتنے شہروں میں دیکھا, ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں تو 10 بجے پتہ چلتا ہے جب دوسری منزل پہ سورج آ جاتا ہے, اتنے گھر گلیاں مکانات بن گئے. لیکن کھلے علاقوں میں آپ زمین سے سورج کو نکلتے دیکھتے ہیں, وہ تو پورے زمین اس کی چکر لگا رہی ہے, اس میں نظر آ رہا ہے سورج طلوع ہو رہا ہے. تو جیسے ہی سورج نکلتا ہے وہ دیکھتے تو وہ فوراً دریا کے کنارے کھڑے ہوتے, وہ پانی اس کی طرف اچھالتے. اگر کنویں پہ کھڑے ہوتے تو پانی لے کے کھڑے ہوتے اور پھینکتے اور سر جھکا لیتے, کہتے ہیں ہم خورشید کو سلام پیش کریں. سورج کا نام خورشید رکھا گیا فارسی میں, ہم تو جی خورشید کو سلام پیش کر رہے ہیں, چاہے طلوع ہو رہا ہے, سجدہ کرتے ہیں کیا, اور پھر دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمارا دین اچھا کرے. ابراہیم علیہ السلام کو ملے گا کہ آپ آئیے, ہم آپ کو دکھاتے ہیں, آپ نے سورج کو نکلتے نہیں دیکھا. اس سورج کا بڑا جلال ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے زمین سے. جب آپ دیکھتے ہیں زمین سے تو نہیں نکل رہا تھا, دکھائی دیتا ہے کہ نکل رہا ہے, بڑی روشنی اور بڑا حالا اور بڑی جناب آپ اس کی طرف نگاہ ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھ سکتے, اتنی اس کے اندر آپ کا حرارت اور حدت ہوئی. صبح والے سورج میں انہوں نے کہا ہم آپ کو دکھاتے ہیں جناب, یہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے, ہم بھی بتوں کو نہیں مانتے, یہ فضول ہیں, ایسے بیکار چیزیں. ہم آپ کو ایک اور چیز سے متعارف کراتے ہیں جس کو خورشید, جس کو سورج کہتے ہیں, جس کی وجہ سے دنیا میں زندگی ہے. اگر سورج کی حرارت نہ ہو تو پھل بھی نہ پکے, فصل بھی تیار نہ ہو, ہماری زندگی ختم ہی ہو جائے ٹوٹلی, ہم مر آ جائیں. اگر سورج نہ نکلے نا 7-6 مہینے تو زندگی ختم ہو جائے دنیا میں. یہ سورج نکلتا ہے تو کتنے بیکٹیریا اور جراثیم مر جاتے ہیں, کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. ایک زندگی کے اندر ایک حرارت آ جاتی ہے, ایک دل کرتا ہے کہ باہر نکل کے ہم کام کریں. ورنہ سردیوں میں اگر آدھا گھنٹہ بھی بندہ دھوپ پہ بیٹھ جائے تو جسم کھل جاتا ہے, اس کے اندر اللہ نے طاقت اور کمانا ہی ہوتی ہے. تو وہ لے گئے اور انہیں دکھایا کہ یہ دیکھیے سورج نکل رہا ہے. آپ نے دیکھا, بڑی میں تعریفیں بیان کی, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی. وہ شام کو بھی آتا ہے عبادت کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا وہ سورج کدھر گیا, ان کا تو غروب ہو گیا. آپ نے کہا جی تمہارا کیسا خدا ہے جو صرف 12 گھنٹے رہتے ہیں, 12 گھنٹے کے بعد تو یہ غائب بھی ہوگی. من الغافلین, آپ نے کہا میں کسی غروب ہونے والے کو خدا ماننے کو تیار نہیں کہ وہ غروب ہو گئے تو میں اس کو خدا مانوں گا. تو خدا تو غروب ہو ہی نہیں سکتا. اگر خدا غروب ہو جائے, خدا ریٹائر ہو جائے, خدا چھٹی لے کے چلا جائے تو وہ تو خدا نہ ہوا. قرآن کہتا ہے ولا یحیط نفس ما هو العلی العظیم, رب ذوالجلال کی ذات وہ ہے جس کو کوئی چیز تھکاتی نہیں ہے, جس کو نیند نہیں آتی, جس کی نیند کی دھمک اس کو نہیں لگتی, اور وہ پوری کائنات کو تھامے ہوئے.
ولا یعود حفظہما، اور اس کو ساری کائنات کی حفاظت تھکاتی بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کو میں تھک ہی گیا ہوں، پوری کائنات کو میں نے سنبھالا ہوا۔ قرآن میں سورہ آپ پڑھیے کسی وقت ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالی ہے۔ آیت الکرسی کو، آیت الکرسی کے اندر اللہ نے اپنے 10 تعارف کرائے، جس میں ایک تعارف یہ کیا ولا یعود حفظہما، تمہاری سب کی حفاظت جو ہے مجھے تھکاتی نہیں ہے کہ میں تھک جاؤں، کتنا عرصہ میں نے ہر چیز کو تھاما ہوا۔ اللہ نے کائنات کو تھاما ہوا ہے، اگر اللہ کائنات کو نہ تھامے، جو جس رفتار سے کائنات کے اندر ستارے چل رہے ہیں وہ آپس میں ٹکرا جائیں اور کائنات میں تباہ ہو جائیں، کوئی ایک ستارہ بھی ایک انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایسی کائنات کا نظام بنایا وہ اپنی خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ آج چاند پر آنا ہوگا، اس کی سپیڈ کم ہوگی، اللہ کہتے ہیں ہم جب حکم دیں گے پھر سورج اور چاند دونوں اکٹھے کبھی ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہوگی، نشانی۔ آج پانی ہمارے سامنے دریاؤں میں بہہ رہا ہے، پانی کے اندر 2 مادے ہیں، ایک آکسیجن ہے اور ایک ہائیڈروجن ہے۔ ہائیڈروجن وہ مادہ ہے جس کو آپ ہائیڈروجن یہاں پیدا کریں تو اس کو آگ لگ جائے گی، وہ آتشگیر مادہ ہے، اور آکسیجن اس کا کام ہے اس کی آگ کو بھڑکانا۔ جہاں آگ لگے گی تو ہوا آگ کو لے جائے گی، اور جہاں جہاں وہ ہوا جائے گی اس چیز کو جلاتی چلی جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں مگر اللہ نے پانی میں رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حکم ہم دیں گے دونوں علیحدہ ہو جائیں گی، تم اس دن دیکھو گے دریاؤں اور سمندروں میں آگ لگی ہوگی، وہ جب اللہ حکم دے گی وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، دونوں علیحدہ ہو جائیں، دونوں کی خاصیت ہی علیحدہ علیحدہ، دونوں میں آگ لگ جائے گی۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم دریاؤں اور سمندروں میں لگی ہوئی آگ دیکھو گے جب ہم حکم دیں گے۔ اللہ کو حکم ہے، اللہ جب حکم دیں گے تو نافذ ہو جائے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا گروہ لے گیا ساتھ، کہ آئیں ہم آپ کو چاند کے بارے بتاتے ہیں کہ چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو 13-14 دن ہوتے ہیں چاند کی، اس کی تو بڑی اہمیت ہے۔ جن دنوں میں سمندروں کے اندر پانی کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے جس کو جوار بھاٹا کہتے ہیں، سمندروں کا پانی کناروں پر آ جاتا ہے 13ویں 14ویں اور 15ویں کی رات۔ یہ دیکھیں کتنی کشش ہے سمندر کے اندر، یہ اللہ کا اپنا سائنٹفک نظام ہے۔ آئیں اس کو آگے سجدہ کریں، اس کو دیکھیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گئے، اللہ قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں وہ کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کو انہی کی زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ اور جب 15 کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، آپ کو پتہ نا 16-17 پھر اندھیری راتیں ہوتی ہیں، چاند لیٹ بھی ہو، تم نے کہا وہ کدھر گیا یار چاند؟ کہنے لگا وہ ان راتوں میں نہیں آتا، وہ تو بس 13-14-15 تک ہی آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کام ہونا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلادین، پھر وہ چاند ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی ٹہنی ہے، آخری راتیں جاتی ہیں۔ یہ کون سا خدا ہے جو اپنی حالت اتنی بدل لیتا ہے کہ نظر آنے سے بھی رہ جاتا ہے؟ میں ایسے کسی خدا کو نہیں، میں تو اس خدا کو مانتا ہوں جو حی القیوم ہے، جو ہر وقت زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، قائم ہے۔ یہ وہ دلائل ابراہیم علیہ السلام نے دیے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی آپ کے پاس وحی نہیں ہے، اللہ نے آپ کے اندر وہ چیز رکھ دی ہے جو اندر ہونی چاہیے۔ ایک چیز اللہ نے منتظر کر دی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی تکلیف کی ایسے کر دی کہ ہم نے منتظر کی ایسے کیا تھا۔ کسی مشرک شرک کے آگے تو آپ نے اسے ساری نہیں جبا، آپ نے دلیل سے بات کی، اسلام ہمیں دلیل سے بات کر۔ کیوں کہا گیا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے کیوں حکم دیا جا رہا؟ اللہ تعالیٰ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم نے آپ کو حکم دیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم، آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی پیروی کریں، ملت ابراہیم حنیفہ یکسو ہو کر۔ یہ نہیں کہ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہیں، کل کوئی اور کسی کا قول پسند آ گیا تو آپ اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی تجربہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں حنیفہ یکسو، پھر نہیں کہ چلو جی بیٹا نہیں ہو رہا تو فلاں درگاہ بھی چلو چلے جاتے۔ آج تو ہمارا ایمان یہ ہے نا، اگر بیٹا 4-5 سال 10 سال نہ ہو، ہمیں کوئی بتا دے کہ یار آپ نے اللہ سے تو مانگ کے دیکھ ہی لی ہے نا، کیا حرج ہے اللہ کے کسی بندے کے پاس ہی چلے جائیں؟ یہی تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے تم اس کے پاس کدھر چلے گا؟ اس سے پوچھو اس کو بیٹے کیسے دی؟ بلکہ گجرات کے بہت بڑے پیر تھے، لوگ ان کے پاس اولاد کے لیے جاتے تھے، میں نہیں جانتا تھا۔ ایک صاحب میں نے کہا یار ان کی اولاد کتنی؟ کہنے لگے ان کی تو اولاد ہی نہیں، مگر یار یہ سوچ کے تم سوچ لیتے جانے سے پہلے کہ جس بندے کو اللہ نے خود ہی اولاد نہیں دی وہ تمہیں کیا اولاد دے؟
اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے دینا اور بیٹیاں دینا میرا کام ہے. میں جس کو چاہوں بیٹے دوں اور جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، اور جس کو چاہوں بیٹی اور بیٹی دونوں دوں، اور جس کو چاہوں یجعل حکیما بے اولاد کر دوں. یہ میرا فیصلہ ہے نا، میں اس کی حکمت اور میں اس کو جانتا ہوں. اس پہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے آپ کا کام شکوہ کرنا نہیں ہے کہ مجھے بیٹے کیوں دیے مجھے بیٹیاں کیوں دی. یہ میں اس کی بہتری جانتا ہوں، تم نہیں جانتا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، بڑے کاروباری تھے، 3 ان کے بیٹے تھے، 1 ان کی بیٹی تھی. بیٹی کی شادی کی اور وہ جس لڑکے سے شادی کی اس کو خاص کاروباری نہیں تھا. نتیجہ اس کی بیٹی کی اس سے ایک ناچاکی رہی بیچاری کی. الٹیمیٹلی اس کے 2 بچے بھی ہو گئے، اس کو طلاق دے دی. لیکن اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کسی اور جگہ یہ 3 بھائی جو کاروباری تھے بہن کو گھر نہیں لے آئے. جبکہ شریعت حکم دے رہی ہے اگر بچے کو طلاق ہو جائے تو آپ کی بیٹی اسے گھر لائیے، اللہ اس پہ آپ کو اجر عطا کرے گا نا. کہ آپ نے بچی کو اپنے معاشرے کے حال میں نہیں چھوڑ دینا کہ آپ کو قانون نے طلاق دے دی ہے. اور بعض اوقات بچی کا قصور بھی نہیں ہوتا، ایسے غیر بھی مل جاتے ہیں جو بات پر جھگڑا کرتے ہیں. اس لیے تو قرآن نے لوگوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بدترین بندے کہا جن کی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوتا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین کون ہے. یہ نہیں کہا ہے جو نماز میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا جو وضو بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، جو لباس بہت اچھا پہنتا ہے، جو حج اور عمرہ ادا کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے. نہیں، کسی اور چیز کے بارے میں نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک. یہ معیار وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا؟ بھائی آپ کو کیا پتا میرا گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ میں ایسی معتبر بنا کرتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری اوقات مجھے پتہ ہے اور میں تمہاری اوقات لوگوں میں زہر بھی کر لوں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اوقات زہر بھی کر دیتے ہیں جو گھر میں بڑے فرعون بنے ہوتے ہیں کہ آپ گھر گئے اور سارے بندے سہم جائے کہ وہ آ گئے. آپ نے فرمایا وہ کون سا بندہ ہے جس کے گھر وہ آئے، اپنے گھر آئے تو گھر والے چپ ہو جائیں کہ یار وہ بچی اب آگے پتہ نہیں کیا بول کھلائیں گے آپ. وہ تو اتنا محبوب ہونا چاہیے کہ جب گھر جائے تو گھر والوں کے چہرے کھل اٹھیں کہ یار ہمارا باپ گھر آ گیا. اب ہمیں جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے اور گھر کے اندر سلائی کرتے ہوئے اگر مجھ سے سوئی گم ہو گئی ہوتی تو آپ کے چہرے کی بشاشت اور روشنی کو دیکھ کے مجھے وہ سوئی بھی مل جاتی جو گم ہوئی ہوتی. آج ہمارے میں سے کئی مرد ایسے ہیں وہ گھر جائیں تو گھر کے والوں کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہی گر پڑ دیا کہ یار یہ مصیبت کے در سے آتی ہے. میں اپنے جو ساتھ ہیں میرے ساتھ جو کاروبار کرتے ہیں میرے ساتھ جو کام ان کے ساتھ میں بڑا بااخلاق ہوں. یہ میری مجبوری ہے کیونکہ اگر میں اخلاق سے نہیں پیش آؤں گا میرے ساتھ کام ہی نہیں کریں گے. میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی بڑا بااخلاق ہوں. یہ بھی ایک میری مجبوری ہے کیونکہ وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے یار یہ بڑے بدتمیز ہیں تو میری مارکیٹ خراب ہوگا. اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ سینئر کے ساتھ وہاں بھی بڑا میں بہادر ہوں کیونکہ وہ میری مزید بےزتی کریں گے. اور جہاں میں نماز پڑھنے آتا ہوں وہاں بھی بڑا مطلب ہوں کہ یار ورنہ نمازی مجھے جگہ ہی نہیں دیں گے کہ یار دفعہ ہو جاؤ کر کھڑے ہو. ہاں میں کس کے ساتھ بدتمیز ہوں؟ اپنی بیوی کے ساتھ. اس لیے مجھے پتہ ہے یہ بیچاری کسی کو تو بتا بھی نہیں سکتی. کیا میری بیوی اس عمر میں جا کے اپنے والدین کو بتائے گی کہ جی میں بڑی معذور تھی وہ صبح شام میں نگالی لیتی ہے؟ وہ بتانے جو بھی نہیں ہوتی. اب تو والدین وفات پا چکے ہوتے ہیں. بھائیوں اور ان کی بیویوں کو بتائیں گے کہ اور خوش ہوں گے ٹھیک ہے اس کی اور ہی بےزتی ہونی چاہیے. اس کی گارنٹی کس نے دی؟ اس کی گارنٹی اللہ نے خود دے دی. کیوں گارنٹی دی اللہ نے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خاتون تیرے گھر میں اللہ کے نام پہ آئی تھی. آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں آپ اپنی بیٹی کسی کے حوالے کر دیں. کوئی بھی مال کتنا معزز ہو شریف ہو لفندہ ہو کوئی بھی ہو وہ کہے کہ میں آپ کی بیٹی لے جانا چاہتا ہوں اور اپنے گھر رکھوں تو آپ دیں گے اس کو؟ کوئی بھی نہیں دے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے ایک طریقہ بتا دیا آپ نے بیٹی دینی ہے. آپ نے اپنی بیٹی دینی ہے اور میرے نام پہ دینی ہے. جو نکاح پڑھایا جاتا ہے وہ اللہ کے نام پہ ہوتا ہے. کیا سنت رسول اللہ کے مطابق میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہوں. یہ کوئی معمولی کام ہے یار ایک آدمی اپنی بیٹی لے رہا ہے.
دیکھیں عرب کے بدو کتنے پاگل بھی نہیں تھے، وہ اپنی بیٹی زندہ دفن کر دیتے تھے کہ یار ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم کسی کو اپنی بیٹی دیں، کوئی کل کہا کہ میں اس کا داماد ہوں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ فطرت کے خلاف تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ نے کہا نہ، تم بیٹی دو گے تم ٹھیک ہے، جس کو بیٹی دینے لگو اس کا دین دیکھو، دنیا نہ دیکھو کہ یار کتنا کاروبار ہے، کتنے معلومات ہے۔ کئی رشتے آئیں گے، آپ دیکھو کس کا دین بہتر ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کتنی نماز، دین کا مطلب ہے اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہو۔ ہم نے دین کی تعریف بھی غلط سیکھی کہ جی بڑا نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، حج پہ چلا جاتا ہے۔ بھائی اس کے دین کا مراد ہے، آپ نے کہا جس کا وعدہ ہی نہیں ہے، جس میں امانت ہی نہیں ہے تو اس کے اندر دین ہی نہیں ہے۔ دین کا تو یہ معیار تعریف بتائے گی کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی دوست احباب کیسے ہیں، وہ کاروبار کیسے کرتا ہے، وہ نوکری کہاں پہ کر رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ پتہ چل جائے، اچھا ہے تو چاہے گاڑی بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، تو آپ بیٹی دے دیجیے، اس کا بھی تو نصیب ہے نا، اللہ اس کو گھر اور گاڑی دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ خواتین نے شکایت کی آپ کے پاس آ کر کہ جی ہمیں خامدوں نے مارا۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ نے یہ نہیں کہا یار کیوں مارا، آپ نے سب پر آ کے ایک بات کہا، آپ نے کہا میری بات سنو، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک ہے۔ میری بھی بیویاں ہیں، مگر میں نے آج تک اپنی نہ بیوی کو کبھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی کو گالی دی نہیں، اللہ نے معصوم بنایا۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی اپنی بیوی کو نہیں، کسی بیوی کو نہیں مارا، میں نے تو کبھی نہیں مارا، میں نے تو کبھی نہیں جھڑکا، میں نے تو کبھی نہیں جھاڑا۔ تو آپ کو کون سے مسائل پیش آ گئے جبکہ آپ کے گھر انتہائی نصرت تھی، مہینہ مہینہ آگ بھی نہیں جلتی، لیکن صبر شکر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ یہ کو عام خواتین نہیں، اللہ نے قیامت تک ان کے بارے میں کہہ دیا امہات المومنین، قیامت تک آنے والے مومنوں کی یہ مائیں ہیں۔ کیوں اللہ نے یہ مقام عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اور پھر آپ کی اپنی اہلیہ کے ساتھ کتنی محبت اور کتنی شفقت تھی، اس کی بڑی اہم مثال ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات ہونے لگی، مرض الوفات میں ہیں، اب وفات ہونے والی آتی ہے، اور انسان کی جیسے کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات اس وقت آپ پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے، انسان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد فرمائی 2 سال تک شیب ابی طالب میں ہو رہی آپ کے ساتھ قید میں، پوری گھاٹی تھی جہاں آپ کے اور خاندان کو بند کر دیا گیا تھا، ویسے کوئی چیز نہیں جانے دیں گے۔ کبھی کوئی چند مشرک ایسے تھے جن کو آپ سے اللہ کے لیے محبت تھی، وہ کبھی راتوں کو کوئی ایک آدھا اونٹ پہ وہ 2-3 بوریاں لوڈ کر کے اس گھاٹی کی طرف بھیج دیتے کہ آپ اتار لیں گے، اور تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور کئی دن تک وہاں درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری رات بچے بھوک سے مار ہوتے تھے۔ آپ خود سوچ لیں کہ 2 سال آپ کو کسی محلے میں بند کر دیا جائے اور سارے لوگ قسم کھا لیں کہ ہم ان سے خرید و فروخت بھی نہیں کریں گے، کوئی رشتہ بھی نہیں کریں گے، آنے جانے بھی نہیں، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ جہاں ایک بھی مارکیٹ ہو اور اس مارکیٹ پر بھی مشرکین مکہ کا قبضہ ہو۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، جناب ابو طالب بھی بیمار ہو گئے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، واپس آئے تو اسی بیماری میں وفات ہوئی۔ تو حضرت فاطمہ کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احساس تھا کہ اتنا احترام تھا کہ انہوں نے اپنے زبان سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں خواہش کا اظہار کروں گی اور پتنی آپ کیا پتنی جواب دیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں آپ کی زندگی ان کے ساتھ گزری ہے۔ ان حضرت فاطمہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بابا سے کہی کہ میری ایک خواہش ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں اگر آپ پسند فرمائیں تو یہ جو جبہ آپ پہنتے ہیں، آپ رات کو جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو ایک کپڑے کا بنا ہوتا ہے، کوٹ میں چیز ہوتی ہے، اوپر بندہ اوڑھ لیتا ہے سردی سے بچاؤ کے لیے۔ یہ جو آپ جبہ پڑھ کے رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں تو مجھے اس جبے میں تدفین کی جائے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لگاؤ کی کیفیت ہے نا کہ میری اگر وفات ہو تو مجھے جس کپڑے میں دفن دیا جائے وہ کپڑا وہ ہو جو حضور نے پہنا ہو، میری یہ خواہش ہے۔ ظاہر روایت یہی ہے کہ یہ انسلہ کپڑا ہوتا ہے، کفن کس چیز کا ہوتا ہے؟ کفن تو انسلہ ہوتا ہے، اس وقت بھی یہی روایت ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیوں خود نہیں کہا کہ خود نہیں درخواست کی؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ
اس کی تو اجازت نہیں، شرعن اجازت نہیں ہے نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت شریعت کے یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے جو بعد میں نازل ہوئے. ابھی مکہ معظمہ ہے، شریعت کے احکام کہاں پر آئے؟ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے، یاد رکھیے گا. ابھی تو یہاں ایک ہی حکم ہے مکہ میں صرف ایک حکم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. دیگر احکامات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ نے ڈرتے ڈرتے آپ نے کہا کہ ابا میں امی کی خواہش ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو مجھے آپ کے اس جبے میں جو آپ رات کو پہنتے ہیں میری تدفین اگر ہو جائے، اور آپ کے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ 4 جبے لٹکے ہوئے تھے یا آپ کے پاس اتنے لباس تھے، آپ کو جو جبے والے دن لباس پہنتے تھے وہ اتار دیا جاتا تھا اور گھر والے اس کو لپیٹ کر رکھ لیتے تھے کہ اگلے جمعے کو پہنے گے یا کوئی وفد آئے گا تو پہنے گے. جو آپ کے پاس آتا، اور جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں جن کے پاس لباس نہ ہوتا، پھٹے کپڑے ہوتے، تو آپ اکثر اپنی چادر کو دے دیتے کہ بھائی یہ لے جائیے. اور آپ نے یہ تعلیم دی کہ یار گھروں میں لباسوں کا ڈھیر نہ لگاؤ کہ لوگوں کے پاس چیز ہی نہیں اور آپ نے گھر میں 20 جوڑے لٹکائے. اس کی تو شریعت میں اجازت نہ اس وقت تھی نہ آج. تو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے بیٹی آپ اپنی امی سے کہیے آپ جبے کی بات کرتی ہیں، اگر آپ کہیں نا کہ میں آپ کی جلد میں جو آپ کی کھال مبارک ہے اس میں دفن ہونا چاہتی ہوں تو تیرا بابا اپنی کھال اتار کے بھی دے دے گا. جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تدفین کے لیے میں وہ اتار کے دینے کو تیار ہوں. یہ وہ تعلق ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیہ سے تھا اور ان کے ساتھ تھا. آپ نے تجربے کی بات کرتے ہیں، میں تو اپنی حال میں اس کو دیکھ دیا تو اس میں اس کی تدفین کی. یہ مقام یہ تعلق کیسے ہوا کہ آپ نے شروع دن سے ان کا احترام کیا، انہیں بھی احترام کیا. زندگی تو بامی احترام کا نام ہے. اور یہی احترام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا اپنے کی پیروی کیجیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لے جانا چاہا کہ مجھے اللہ نے خواب دکھایا کہ ذبح کر دو. بیٹے نے کہا کہ اللہ نے بیٹے سے مشورہ کیا، اس نے کہا اللہ نے حکم دیا تو کر دیجیے. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ 2-4 بندوں سے مشورہ ہی کر لیا یہ کو بات ہے ذبح کرنے والی، پیغمبر کا بیٹا اور ہے بھی پیغمبر. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جو اللہ نے حکم دیا کر دیں. اہلیہ نے بھی نہیں روکا کہ ہماری آخری عمر کی اولاد ہے، آپ تو ہمیں یہاں چھوڑ گئے کہ اللہ کے حکم سے. اس لیے نہیں روکا کہ جس اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے تھے اسی اللہ نے یہ گھر عطا کیا بیت اللہ، اسی کے حکم سے آپ زمزم میں زمین سے نکلا، اسی کے حکم سے لوگ آباد ہوئے. اور جو لوگ آباد ہوئے وہ حضرت حاجرہ سے اجازت لیتے تھے کہ ہمیں اجازت ہے یہاں آباد ہونے کی اور اس کا پانی استعمال کرنے کی. تو ان کی تو بڑی اللہ نے اتھارٹی بنا دی تھی اس علاقے کے اندر کہ پانی کی مالک تھی وہ. اس آب زمزم کی پہلی ملکیت حضرت حاجرہ کی تھی. اس لیے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اگر بیٹا حضرت ابراہیم ذبح کے لیے لے جا رہی ہے بے شک لے جائیں، اللہ کا حکم ہے تو بس آنے کا کمی مانی. یہ ہے یہ وہ تربیت تھی جو اللہ نے ان کو عطا کر دی، جس وجہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے. اگر آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانیں گے تو حکم ہماری زندگی میں خود بخود آ جائیں گے. اگر میں باخلاق ہوں گا تو تب ہی میری بات میری بیوی مانے گی نا. اگر میں اخلاق کے ساتھ بچوں سے پیش آؤں گا تو تب ہی میری بچی میری بات مانے گی. اگر میں ہر ایک کے ساتھ بد اخلاقی کروں، ہر ایک کو گالی دوں، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کروں تو وہ تو میرے ساتھ ہی بھی بات نہیں مانے گی. یہ تو قرآن میں حکم دے رہے ہیں. تو اللہ نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا قرآن حکیم میں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک وقت ہے کچھ بھی نہیں ہے، اب بیٹا جوان ہو گیا، ماں نے بیٹے کی شادی کر دی. اسی قبیلے میں جس نے پناہ لی تھی ہمیں اجازت دی کہ بنو جرام کا قبیلہ ہے، اس کی لڑکی سے شادی ہوگی. جناب ابراہیم علیہ السلام 2-4 سالوں بعد تشریف لاتے اس علاقے میں. شام سے آنا ہوتا تھا، اس زمانے میں گاڑیاں تھیں، اونٹ پر آ رہے ہیں، آبادی بھی کوئی نہیں، رستے میں آئے تو بیٹا گھر پہ نہیں ہے، اہلیہ فوت ہو چکی ہیں. ایک خاتون ہے وہاں، اس سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں اسماعیل بھائی ہوں. اسماعیل کے گھر شکار کے لیے گئے ہوئے، روزمرہ کا گزارا تو شکار پہ تھا. وہاں کو فصل زمین تو تھی نہیں، کاشت والی تو آج بھی پتلی زمین ہے.
جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وقت نہیں ہے کہ انتظار کریں بیٹے کا. اس سے پوچھا کیسے گزران ہوئی؟ کہنے لگی بڑی سخت گزران ہے، کوئی زندگی ہماری، ہم تو یہ مصیبت کے مارے ہوئے، آپ پتہ نہیں کب شکار لے کر آئیں گے، شکار ملے گا کہ نہیں ملے. بڑے شکل شکایتیں کی. جناب ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اور کہنے لگے بھائی اس کو بتا دینا کہ تیرے والد ابراہیم آئے تھے اور نصیحت کر دیں کہ گھر کی چوکھٹ بدلا دو. وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا بڑے میاں آئے تھے یہاں پر، آپ کا انتظار کیا کہ وہ چلے. انہوں نے کہا وہ میرے والد تھے بھائی. کچھ کہہ گئے کہنے لگے گھر کی چوکھٹ بدلا دو. انہوں نے کہا میں تمہیں کہتا تھا نہ شکری نہ کیا کرو، تم ہر وقت نہ شکری کرتی ہو. یہ کدھر میں کہا یہ نہ شکری بھی بہت بڑی سزا ہے، نقد اللہ سزا دیتے ہیں نہ شکری پر. او بھائی جو اللہ نے دیا اس پر تو شکر ادا کرو، یہ بھی کئیوں کے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدلا دو. انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، پھر ایک اور شادی کی. پھر چند سالوں بعد ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بیٹے سے پھر ملاقات نہیں ہوئی. پوچھا بھائی کدھر ہے گھر تمہارا؟ شکار پہ گئے ہوئے. کیسی گزر؟ کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں رزق بھی عطا کیا، اللہ نے عزت بھی بڑی عطا کی. آپ روانہ ہونے لگے اور کہا کہ وہ جب آئے اس کو بتانا کہ بابا جی بتا دینا کہ بھائی گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا. وہ واپس آئے، میں نے کہا وہ میرے والد تھے اور تیرے بارے میں حکم دے گئے کہ میں تیری حفاظت کروں. یہ تربیت کب ہوگی جب میں خود شکر کروں گا تب میں بھی شکر کریں گا. جب میں شکر گزار بندہ بنوں گا تب. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی. اور آخری بات ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی سنت تھی کہ جب کھانا تیار ہو جاتا، آج تو ہم گھر جائیں کئی کھانے پڑے ہوتے، اس زمانے میں کھانا کوئی جانور ذبح ہوتا یا کوئی شکار آتا تب کھانا پکتا. جیسے دیہاتوں میں آج بھی رواج ہے کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو مرغی ذبح ہوتی ہے، یا مرغی بیمار ہو جائے تو مرغی ذبح ہوتی ہے. تیسری تو کوئی حالت ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں رکھی 4 مرغیاں جی بس جی، کبھی کوئی بیمار ہو جائے تو مرغی ذبح کر لیتے ہیں کہ جی کوئی اچھی غذا دینی ہے، مرغی بیمار ہو جائے تو کوئی علاج نہیں ہے ذبح کر. وہ اس سے بھی نصرت کا زمانہ ہے. جب کھانا پکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام راستہ میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ آپ کی سنت ہے کہ کوئی مسافر مل جائے اس کو لے آ کے کھانا کھلاتے. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فرشتے بھی آئے، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا یہ فرشتے. آج تو ہم کہتے ہیں کہ بابا جی کو سب غیب کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا. وہ جانور ذبح کر کے لے آئے، تل کر گوشت ان کے سامنے رکھا، انہیں ہاتھ نہیں لگایا. ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کون عجیب لوگ ہیں، کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگا رہے، کیونکہ وہاں دشمن کا کھانا کوئی نہیں کھاتا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو آپ کو بیٹے کے ساتھ ہی خوشخبری دینے کے لیے آئی ہے. پہلے فرشتوں نے نہیں بتایا، قرآن نے سارا واقعہ لکھ کے بتا دیا. اللہ بتائے تو نبی کو بھی علم ہوتا. اگر اللہ نہ بتائے تو اللہ کے نبی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ آنے والے انسان ہیں، یہ فرشتے ہیں. جو جناب ابراہیم علیہ السلام کھانا رکھ کے بیٹھے، ایک بزرگ تشریف لائے، کوئی 60-70 برس کی عمر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی آئیے کھانے کا، آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں. بیٹھ گئے. جب کھانا شروع ہونے لگا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیجیے. اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں جانتا، میں کسی اللہ کو بھی نہیں جانتا، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں نہیں بسم اللہ کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو کہ اللہ کے رزق پر اللہ کو حکم ہے کہ میرے نام سے کھاؤ، بسم اللہ تو کہنا ہے. اس نے کہا میں جب اللہ کو مانتا ہی نہیں تو میں کیوں کھاؤں. اور اس باتوں پر وہ بندے بزرگ ناراض ہو کر کھانا چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجی کہ اے ابراہیم وہ مجھے شروع دن سے ہی نہیں مانتا، میری ذات کا منکر ہے، لیکن میں 70 سال اس کو کھلا رہا ہوں. تو ایک دن بھی کھانا نہ کھلا سکا اس کو. وہ بھائی نہیں بسم اللہ کہا تو نہ کہے نا بھائی، وہ تو اس کا کام ہے. آپ نے تو کھانا کھلانا تھا، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ بسم اللہ کا. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا تھا، بس آپ کہتے کوئی بات نہیں کھانا چھوڑ دیجیے. کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ بحث کرنے کی، سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو ناراض کر دیا. میں نے تو بندے اپنے کو ناراض نہیں کیا، میں تو 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے، اس بابا جی کو راستے سے روکا، بھائی گھر آئیے اور کھانا کھائیں، جیسے آپ مرضی ہے کھانا کھائیں. اس نے کہا اس وقت تو آپ کہتے تھے بسم اللہ ضروری ہے، آپ کدھر گیا بسم اللہ کا حکم؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی اللہ کے حکم سے ہی کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھیے، اب اللہ ہی نے بھیجا.
اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ میں تو 70 سال سے اس کو کھلا رہا ہوں اور میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، تو آپ نے کیوں اسے کہا؟ اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اچھا وہ میرا رب اتنا قریب ہے کہ 70 سال سے مجھے کھلا رہا، اور آج میں نے کھانا نہیں کھایا تو اس نے اپنے پیغمبر کو بھیج دیا کہ اس کو بلا کے لا، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مجھے اللہ سے متعارف کرا دیجیے تاکہ آئندہ میں اللہ کا نام لوں جس نے مجھے 70 سال سے یاد رکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے کون کھلا رہا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ اللہ ہی کھلاتے ہیں۔ یہ صفات تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے بار بار ذکر فرمایا اور اللہ نے ان کو اعزاز بخشا۔ آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پچھلے دنوں ٹی وی پہ پروگرام تھا بقرعید کے موقع پہ، اور بے شمار لوگوں سے نے پوچھا کہ یار بقرعید ہے، اس بقرعید کا کس پیغمبر سے تعلق ہے؟ تو کوئی ایک آدمی بھی نہیں بتا سکا وہاں کہ ابراہیم علیہ کس پیغمبر سے تعلق ہے۔ یعنی ہمارا دین سے یہ تعلق، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بقرعید تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد کی منائی جاتی ہے کہ اللہ کے حکم میں جن میں بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا، اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ اگر ہم اپنے دین کا اتنا بھی نہیں پتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اور اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو جاہل رہیں گے اور اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہوں گے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہمارے خلاف استغاثہ پیش کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم دنیا میں اس لیے ذلیل و رسوا ہو گئی انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ آج بھائی ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں، اس کی معرفت حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی تمیز عطا کرے، ہمیں خیر و شر کا تعارف حاصل ہو۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اس کتاب کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت دیں گے تو آپ شفیع بنیں گے۔ وہ شرط ہے قرآن پاک کی جس کو اللہ نے نازل کیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات میں معرفت نصیب فرمائے۔ واقع دعوانا